بتائی گئی ہے یہ ذہنوں میں نہیں رہتی. پہلے رکوع میں یہ بات بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ہمارے دسترخوان پر کیا کیا نہیں ہونا چاہیے بتاتا. یہ بہت اہم بات ہے. پوری ایک فہرست بتاتا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع. یہ پوری ایک تفصیل بتاتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ایسا گوشت نہیں ہوگا, ایسا جانور نہیں ہوگا, ایسا خون نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. یہ سب فہرست بتاتا ہے. اس کے بعد وضو کے, غسل کے, تیمم کے پورے احکام بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالی. ایک ایسے ملک میں, ایک ایسے مقام میں جہاں پانی کی بہت قلت ہے, پینے کے لیے پانی مشکل سے ملتا ہے, وہاں غسل کے احکام بتاتا ہے, وضو کے احکام بتاتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تیمم کے احکام بتاتا ہے. اور ان سب کے بعد جو بات کہتا ہے وہی سننے کے لائق ہے. دیکھیے فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا, تم کو مشقت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے پاکیزہ دیکھنا چاہتا. ہر چیز کے اندر پاکیزگی. اسلام کیا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہیں گے تو پاکیزگی کا نام اسلام ہے. کہ مسلمان کا دماغ پاکیزہ رہے, مسلمان کا دل پاکیزہ رہے, اس کا جسم پاکیزہ ہو, اس کے کپڑے پاکیزے ہوں, اس کے خیالات پاکیزہ ہوں, اس کے ارادے پاکیزہ ہوں. جو وہ کھاتا ہو پاکیزہ چیزوں کو کھائے, جو وہ پیتا ہے پاکیزہ چیزوں کو پیے. غرض یہاں سے وہاں تک پاکیزگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو یہ سب کہتے ہیں یہ مت کھاؤ, وہ مت کھاؤ, یہ مت پیو, وضو بناؤ, غسل کرو, اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرو. ہم تمہیں ستانا نہیں چاہتے. قرآن کے الفاظ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. تمہیں مشقت میں ہم ڈالنا نہیں چاہتے. ولکن یرید لیطہرکم. ہم تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں, پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی قبول فرماتا ہے. ہم پاک بن کر, ہر چیز پاکیزہ کھا کر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہماری طرف متوجہ ہوگا اور ہماری دعاؤں کو سنے گا. اس آیت میں, اس صورت میں چور کی سزا کیا ہے یہ بتائی جا رہی ہے. دیکھیے چور کی سزا فرمایا اللہ تبارک و تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم. چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دو. یہ فرماتا ہے صاف پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. کاٹا جاتا ہے. ساری دنیا اس سے چمکتی ہے, ڈرتی ہے, اعتراض کرتی ہے. آج دنیا والوں کا اعتراض یہی ہے کہ اگر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو آدھی آبادی کے ہاتھ کٹ جائیں گے, کیونکہ دنیا کو اعتراف ہے کہ آج آدھی آبادی چور ہے. لیکن اسلام 4 آدمیوں کے ہاتھ کاٹ کر دنیا سے چوری کو ختم کرنا چاہتا ہے. عہد نبوت میں ایک عورت تھی, بڑے خاندان کی, بڑی حیثیت اور مرتبے والی, فاطمہ بنت اسد مخزومیہ. اس نے چوری کی. آپ سوچتے ہوں گے مالدار کو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے. آج بھی آپ اخباروں میں پڑھ سکتے ہیں فیشن کے طور پر بھی چراتے ہیں لوگ. بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات کے اندر ایسی بات آتی ہے کہ لوگ کچھ عادت ہوتی ہے ان کو, یا کچھ چاہتے ہیں, یا ایسا ایک نیا پن, ایک جدت پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ چوری کرتے ہیں. بڑے بڑے نام, باقاعدہ ان کے پاس چوری کی فہرست ہے. بڑے لوگوں کی سوانح حیات میں ہے کہ ہم نے اتنی چیزیں فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے چوری کی, ایسی ایک فہرست بھی ہے ان کے پاس. تو سمجھ لیجیے ایسی اس نے کوئی چوری کی, پکڑی گئی, لائی گئی دربار نبوت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. حیران ہو گئے سب لوگ کہ اتنے بڑے سردار کی بیٹی کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں. اب سفارش کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سفارش کے لیے انہوں نے سب کو دیکھا. جس کا نام تجویز ہوا ان کا نام اسامہ تھا, اسامہ بن زید. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بڑی حیثیت رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے اور توجہ کے ساتھ سنتے تھے. تو ان کا انتخاب کیا گیا. سب لوگوں نے کہا جاؤ تم سفارش کرو, تمہاری باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آئے اور انہوں نے سفارش کی.
کہ فاطمہ بنت اسد مخزومیہ کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، میں سفارش کرتا۔ حدیثوں میں آتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یا اسامہ تشفع فی حد من حدود اللہ، پوچھا اے اسامہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ کے قانون میں دخل دینے کی؟ واللہ لو ان بنتی فاطمہ سرقت لقطعت یدہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا اسلام کی جو سزائیں ہیں بہت سخت ہیں اور کٹھن ہیں، لیکن ان سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے ان برائیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ایسا نہیں جیسا دنیا سمجھتی ہے کہ آدھی آبادی کے ہاتھ کٹ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ درمیانی مدت میں جب اسلامی سلطنتوں کو زوال آیا تو اسلامی قانون ہے، یہ سب اسلامی حکومتوں پر لازم ہے۔ اس صورت میں یہ سب پڑھیں گے آپ نے اگر غور سے سنا ہوگا تو ان آیتوں کو سنا ہوگا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک ہی رکوع کے اندر یہ تینوں آیتیں آئی کہ اللہ کے احکام کے مطابق جو حکمران جو حکومتیں فیصلہ نہیں کرتی ہیں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر۔ تو درمیان میں ایسا دور آیا کہ اسلامی قوانین رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد چوری عام ہو گئی، خصوصاً عرب جزیرۃ العرب میں چوری اس قدر عام تھی کہ حاجی جو یہاں سے جاتے تھے یہ لٹ کر آتے تھے، مال بھی لٹاتے تھے، جان بھی لٹاتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت پرانے لوگوں کو آپ پوچھئے دیکھیے، کوئی بھی حاجی حج کے لیے جاتا تو کس قدر لوگ لپٹ کر اس سے روتے تھے، یہ دیکھیے آپ۔ اس لیے نہیں کہ وہ حج کے لیے جاتا ہے، کیونکہ لوگ سفر پر جانے والے اس سے بھی دور دور جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، لوگ خوشی سے ان کو دعا کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، لیکن حج پر جانے والے سے لپٹ کر لوگ روتے تھے، وہ یہ سوچ کر کہ شاید یہ واپس نہ آئے۔ ایسے لٹیرے تھے وہاں، جان کے بھی اور مال کے بھی، جب یہ سزا نہیں تھی۔ تو میں آپ کو دو واقعے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ مدینہ منورہ میں ہمارے تاریخ کے استاد شیخ ابو العز رمضان نے سنایا۔ وہ واقعہ وہ یہ سنا رہے تھے کہ موجودہ جو بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، ان کے باپ عبدالعزیز، ان کا نام عبدالعزیز بن عبد الرحمن، یہ جتنے بادشاہ گزرے سعود، فیصل، فہد، خالد، عبداللہ، ان سب کے والد کا نام عبدالعزیز، انہوں نے اس سلطنت کو فتح کیا 1924 میں۔ تو 1924 میں فتح کرتے ہوئے جاتے تھے، راستے میں کہیں کہیں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، دور ایک عورت جا رہی تھی، تنہا عورت اونٹ پر جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا اس عورت کو بلاؤ۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس کے جسم پر بے شمار زیورات تھے، قیمتی زیورات تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہاں سے آ رہی ہو، تو اس نے ایک شہر کا نام بتایا۔ کہاں جانا ہے؟ ایک دوسرے شہر کا نام۔ دونوں کے درمیان مسافت 40 کلومیٹر کی تھی۔ اور آپ کو اس سے پہلے یہ بات میں بتا دوں کہ حاجیوں کے قافلے اس طرح لٹتے تھے کہ ان کا حساب نہیں، اور حاجی اپنے طور پر جاتے نہیں تھے۔ مکے سے مدینہ جو حاجی جاتے تھے ان سب کو جمع کر کے فوج کے گھیرے میں ان کو بھیجا جاتا تھا۔ ایسا تھا وہ دور، ملک عبدالعزیز سے پہلے کا دور۔ ان کو اس طرح بھیجا جاتا تھا فوج، اس میں بھی اگر کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے اگر وہ فوج کے گھیرے سے باہر جاتا تو واپس نہیں آتا۔ ایسی چوری اور ایسے ڈاکو وہاں تھے، یہ سب کچھ وہاں تھا، ایسا تھا۔ تو ایسے میں ایک عورت جب گزر رہی تھی تو اس کو بلایا گیا، پوچھا تو اس نے کہا 40 کلومیٹر کا سفر اتنے زر و جواہر کے ساتھ وہ اکیلی کر رہی تھی۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم اتنی لمبی مسافت پہ جا رہی ہو اور تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے، کیا تمہیں چوروں کا ڈر نہیں ہے؟ تو اس نے کہا عبدالعزیز کی حکومت میں چور سے کون ڈرے گا؟ تو انہوں نے مڑ کر عبدالعزیز کی طرف دیکھا تو ان کے آنکھ میں آنسو جاری تھے۔ ہمارے استاذ بتاتے تھے کہ عبدالعزیز بہت سخت دل کے انسان تھے، اور ظاہر بات ہے جو خون بہانا جانتا ہے وہ آنسو نہیں بہاتا۔ تو ملک عبدالعزیز کی آنکھوں میں ان کی پوری زندگی میں 2 مرتبہ لوگوں نے آنسو دیکھے، اس میں ایک واقعہ یہ بتایا۔ اس نے کہا عبدالعزیز کی حکومت میں کس کی جرأت ہے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، یہ کہا۔ اور دوسرا واقعہ کتابوں میں ہم نے پڑھا، سفر ناموں میں،
یہ کھاجی نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے